علی جناب حافظ گلشیر صاحب، نعیم سلم زاہد بھائی اور حاضرین محفل، میری پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ نے میری بات مانی اور سب لوگ یہاں اکٹھا ہو گئے۔ سب لوگ آ گئے نا گاؤں کے؟ ابھی نہیں آئے؟ ابھی کچھ باقی ہے؟ چلیے اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ کہہ دیجیے آمین۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا والی، غریبوں کا حامی، بے باؤں کا سہارا، کالی کالی زلفوں والا آقا، پیارے پیارے چہرے والا آقا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جم جم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، اور بار تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، بار تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، بہار طیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی 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 بھی یا رب دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور ریموٹ ماؤس کے ذریعے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، ریموٹ ماؤس کے ذریعے مشین سے کھیلتی ہے سائنس، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے، مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے۔ حضرات گرامی، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے اللہ کا مقدس قرآن جس کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی میں قرآن میں فرما رہا ہے، یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تم کو کس چیز نے تمہارے رب سے دور کر دیا ہے؟ اے انسان تم کو تمہارے رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ بتاؤ یہ لہجہ کس کا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ اے انسان یہ بتاؤ تم کو تمہارے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے، کس شے نے دور کر دیا ہے؟ کیوں اپنے رب کو یاد نہیں فرما رہے ہو؟ کیوں اپنے رب کو یاد نہیں کر رہے ہو؟ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ شب بارات کے موقع پر یہ مجلس سجائی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہے کوئی جو آج اپنا رزق مانگ لے، ہے کوئی جو اپنے مرحوم کی مغفرت کروا لے، ہے کوئی جو اپنے بھائی کا کاروبار کے لیے دعا کر دے؟ کوئی ہے؟ مانگ لو بندو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ لیکن جب بندہ کہتا ہے اے رحمان، جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو اللہ 3 بار کہتا ہے مانگ بندے، کیا مانگے گا؟ مانگ لو بندو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آج ایسی بات کہہ کر جاؤں گا کہ آپ واقعی سوچیں گے کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں کہ نہیں۔ جب رب فرما رہا ہے اے بندو مانگ لو، کس چیز کو مانگنا چاہتے ہو، تو ہم اور آپ کس کو مانگتے ہیں؟ کوئی اپنا بستر بچھا کر سو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ کوئی اپنے کاروبار میں مبتلا رہتا ہے، کوئی اپنے تمام ضروریتوں میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ شب بارات بنائی گئی ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات میں ہمارا حساب و کتاب ہوتا ہے، کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، کتنے ہم نے نیکیاں کی ہیں، سارے لکھی جاتی ہے اور ساروں کا حساب و کتاب اسی رات میں ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جب بچہ آنے والا ہوتا ہے اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جوان بندہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کس کو کون سا رزق دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب شب بارات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہائیں گے، خوشبو لگائیں گے اور نکل جائیں گے۔ کہاں؟ گاڑی اٹھائی، چابی لگائی، اسٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر فل لیا۔ پوچھا گیا اے نوجوان ذرا یہ بتا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ پوچھا جائے مسلمان بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تجھے خبر نہ تھی اللہ نے یہ رات بنائی ہے؟ کس لیے رات بنائی ہے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی کچھ مانگنے والا ہے، کوئی عزت مانگنے والا ہے میں عطا کر دوں، کوئی دولت مانگنے والا ہے میں عطا کر دوں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے۔ لیکن جب آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے نوجوان ذرا
اپنے ماں باپ کے قدم کو پکڑ لو اور کہو اے اماں جان، اے بابا جان، مجھ سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دو۔ مزار پر چکر لگانے سے کیا ملے گا؟ مزاروں پر اس لیے نہیں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جاؤ اور گھومو، عیش کرو، سیلفی کھینچو، اس لیے مزارات نہیں بنائی گئی ہے۔ مزار پر جاؤ، میرا نبی فرماتا ہے جو تمہارے گھر کے سب سے قریب مزار ہو، سب سے قریب قبرستان ہو، اس قبرستان میں جاؤ اور جو قبر ٹوٹی ہوئی ہے ان لکڑیوں کو دیکھو اور سوچو آنے والا دن ہمارا بھی یہی دن ہوگا، ہمارا بھی یہی حشر ہوگا، اس لیے مزار پر جانے کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم لوگ مزار پر جا رہے ہیں، سیلفی کھینچ رہے ہیں، پوسٹ کر رہے ہیں، معافی نامے تو دیکھیے سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک معافی نامہ چالو ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اے نوجوان، دکھاوے کے لیے معافی مانگ رہا ہے، کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ جو تجھے جانتا نہیں، جو تجھے پہچانتا نہیں، تجھے پتہ نہیں کون ہے، لیکن تو فیس بک واٹس ایپ پہ معافی نامہ ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو۔ اے مسلمان، اگر تجھے معافی مانگنا ہے اپنے محلے والوں سے مانگو، اگر تجھے معافی مانگنا ہے اپنے بھائی سے معافی مانگ لو، اگر تجھے معافی مانگنا ہے اپنی بہنوں سے معافی مانگ لو۔ فیس بک واٹس ایپ پہ معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تو اپنے بھائی سے معافی مانگ لے گا تیرا بھائی بھی خوش ہو جائے گا اور میرا نبی بھی خوش ہو جائے گا۔ لیکن آج ہماری مافیا کیسی مافیا ہے؟ خالی سوشل میڈیا پر معافی، واٹس ایپ پر معافی، فیس بک پر معافی۔ کیوں؟ ہم نے اپنی زندگی کو ماڈل کیوں بنا دیا؟ اپنی زندگی کو کیوں بدل لیا؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ ہمارا نبی جو نور علی نور ہے، جب اس پر کوئی شفقت کرتا، کوئی پتھر سے مارتا، میرا نبی اس کو مسکرا کر جواب دیتا، اور جب وقت گزر جاتا ہے جو پتھر مارنے والے ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کردار ایسا بناؤ کہ لوگ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، جب بندہ توبہ کرتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، اے صحابہ، جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ، جب ہم اور آپ اگر کہیں جائیں، کوئی شخص اگر کہیں گیا ہے اور وہ ویران جگہ ہے، جنگل ہے، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ رہنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، ایک اونٹنی تھی اور اسی اونٹنی پہ سارا سامان موجود ہے، اب وہ اونٹنی غائب ہو جاتی ہے۔ میرے نبی مثال دے رہے ہیں، اس جنگل میں ایک اونٹنی ہے جو تمہارا سہارا ہے، اب وہ اونٹنی غائب ہو جاتی ہے، کھانے کا سامان اس میں ہے، پینے کا سامان اس میں ہے، اب بتاؤ تمہارا عالم کیا ہوگا؟ اور رہنا بھی وہی ہے، کہیں جانا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اچانک سے وہ اونٹنی تمہارے قریب آ جائے تو تم کتنا خوش ہوگے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہہ دیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے اپنے صدقے دل سے توبہ کی ہے اور اس توبہ کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں، توبہ کرو، ایسے نہیں کہ توبہ کر لی بس کام پھر وہی کر رہے ہو۔ آج کی رات وہ رات ہے، میں آپ سے کہوں گا یہ جلسہ ختم ہو جائے، بزم ختم ہو جائے، اپنے گھر پر جاؤ، مصلی بچھا لو، اگر تھکن ہو گئی ہو تو چارپائی پر بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھ نہیں سکتے ہو تو چارپائی پر لیٹ جاؤ اور اپنے چہرے کو ڈھک لو، رو کر دعا کر لو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسا چہرہ بنا لو اور
رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی تیری اور تیری آنے والی نسلوں کو بخش دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، کسی کو کچھ دینا نہیں ہے، کچھ لینا نہیں ہے۔ اپنے گھر پر جاؤ تنہائی میں، کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ آج یہ توبہ کا دن ہے، اور جیسے کہ آج ہماری جو قوم ہے، جو بچے ہیں، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ آؤ میں آپ کو لے چلوں۔ ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اس کو غور سے سنیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے نبی نے فرمایا اے صحابی ذرا یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ غور سننا ذرا، کیا کہا؟ بولو آپ لوگ، اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا تو میرے نبی نے فرمایا اے صحابی تو جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا، میں راضی ہو جاؤں۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ کس طرح اپنے والدین کے آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ اس مجلس میں کسی سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کو جواب دیا ہے؟ شاید ہی ایسا کوئی ہو جو یہ کہے کہ ہاں میں نے نہیں دیا ہے۔ سارے لوگ اپنی ماں باپ کو جواب دیتے ہیں۔ میرے نبی خطبہ فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے ایک بندے کے نامہ اعمال تولا جا رہا ہے۔ جب تولا گیا تو کیا دیکھا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک وہ گناہ نظر نہیں آ رہی ہے، ساری نیکیاں ہیں۔ اب فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے جا رہے تھے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال پھر سے تولے جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار کیا بات ہے، ابھی اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کیوں اعمال تولائے جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اللہ فرماتا ہے پھر سے اعمال کرو، پھر سے وزن کرو۔ عزیزان گرامی، ساری نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں، ایک پلے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرتا ہے، ایک ٹکڑا گرنا ہوا، جتنی نیکیاں تھی ساری نیچے چلی گئی، جو برائی ایک کاغذ کی پلہ تھا وہ اوپر ہو گیا۔ وہاں کا عالم یہ ہے جو بھاری پلہ ہوگا وہ اوپر آ جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ پہلے تو لی گئی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑ گیا، اب گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے پروردگار عالم ذرا یہ بتا ابھی میرے عمل تولے گئے تھے تو نیکیاں ہی نیکیاں تھی، لیکن کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے جو یہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو نماز پڑھتا تھا، تو روزہ رکھتا تھا، تیرے اندر کوئی کمی نہ تھی، تو بھائی کا حق دیتا تھا، تو اپنے
कहना तुम्हारा काम है और बख्शिश का वादा करना मेरे नबी का काम है। लेकिन आज हम और आप नहीं देखते हैं कि हम किसको जवाब दे रहे हैं। आओ मैं एक वाकया बताता चलूं। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, आपके लिए वाकया है। एक मर्तबा एक ज़ईफ़ इंसान, उनके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे, 1 लड़की थी और 4 लड़के थे। वो लड़की जवान हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलता है, शादी हो गई। हदीस पाक है, सुनिएगा बहुत गौर से। अब शादी हो गई, जब शादी हो गई तो लड़की का बाप लड़के से कहता है, मैं आज अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूं, मैं अपनी जान तुम्हें दे रहा हूं, अगर इसको तकलीफ होगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्या कह रहा है? अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लिहाजा इसका ख्याल रखना। और अपनी बेटी के कान में कहा, ऐ बेटी, कैसा भी वक्त आ जाए, कुछ भी हो, बगैर अपने शौहर के इजाजत घर से मत निकलना। क्या कहा? बाप अपनी बेटी से कह रहा है। आजकल के बाप तो कहो कान भर दे, लेकिन इस हदीस पाक सुनो। क्या कहा? बेटी, बगैर अपने शौहर के बगैर इजाजत अपने घर से कदम ना निकालना, कुछ भी हो जाए। तो हजरात, वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया कि जो उनके शौहर थे उनका कारोबार बंद हो गया। अब अपनी बीबी के पास हाजिर हुए और फरमाते हैं, ऐ मेरी बीबी, काम नहीं चल रहा है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाहर कमाने के लिए चला जाऊं। कहा, बाहर कमाने के लिए चला जाऊं। अजीजा ने गिरामी, उनकी बीबी ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। और शौहर थे, वो कह गए, अगर हम चले जाएंगे तो मेरे घर में चिराग जलाने वाला कौन है? कौन मेरे घर में चिराग जलाएगा? तुम यहीं की वो, चली जाओगी घर। तो उनकी बीबी ने जवाब दिया कि अब मेरा घर जो है वो ये है, मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा घर नहीं है, मेरा घर जी है। अजीजा ने गिरामी, वो औरत उसी घर में रहने लगती है। शौहर चला गया कमाई के लिए। कुछ ही दिन के बाद उस लड़की के वालिद की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ने लगती है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तो भाई को भेजा कि जाओ बहन को बुला लाओ, अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं अब्बा बचे या ना बचे। बहन को जब भेजा, भाई को बहन के घर पहुंचा तो बहन ने जैसे ही भाई को देखा चपक गई, गले लग गई। जब पूछा, है भाई जरा ये बताओ किस लिए आए हो, क्या बात हो गई है? कहा, बहन ऐसा ऐसा मसला है, अब्बा जान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो ये कह रहे हैं कि बेटी को बुला लाओ। तो वो बेटी कहती है, भाई यार मेरे घर में कोई है नहीं, मैं किसे इजाजत लूं, मेरे शौहर भी नहीं है, बाहर चले गए, जाओ अब्बा जान से कह देना मैं नहीं आ पाऊंगी। अब्बा जान से कह देना, बहुत गौर से सुनना, अब्बा जान से कह दो मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत ज्यादा बीमार हैं, फिर कहा बहुत ज्यादा बीमार हैं, जिद कर रहे हैं कि बेटी को बुला लाओ। वो बेटी कहती है, आप जाओ, लेकिन अब्बा जान से ये ना कहना कि मैंने मना कर दिया है, क्योंकि अगर ये कह दोगे तो अब्बा जान का दिल टूट जाएगा। बेटी ने कहा, जाओ, मैं नहीं जा सकती। जब ये बात कही तो घर में जो बाप थे वो इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। अब जनाजे को रखा गया, नहलाया धुलाया गया, कफनाया गया, जनाजा तैयार है। अब मैयत को उठाने का वक्त आया तो उस लड़की की माँ जो थी वो कहती, ठहरो, अभी मेरा बेटा अपनी बहन को लेकर आता होगा, मेरा बेटा अपनी बहन को लेकर आता होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ ही देर के बाद जब वो नौजवान घर पहुंचा तो तन्हा घर पहुंचा। अम्मा ने देखा कि बेटी नहीं आई, पूछा, ये बताओ बेटी को लेकर क्यों नहीं आए? तो उन्होंने सारा माजरा बताया।
جب سارا ماجرا بتایا تو اماں نے کہا میری بیٹی جو ہے وہ کنیز فاطمہ ہے. میں آپ لوگ سے کہنا چاہتا ہوں کتنا مقام اعلیٰ آپ کا ہے. اپنے مقاموں کو پہچانو, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے. وہ بھی ایک لڑکی تھی, وہ بھی ایک انسان تھی, اس کے بھی سارے حقوق ہیں, اس کا بھی باپ ہے, اس کا بھی بھائی ہے, اس کی بھی ماں ہے, لیکن ایک شوہر بھی ہے. یہ بھی خیال رکھو. اس لڑکی کو جب نہ آتے نہ دیکھا تو ماں نے کہا کہ لڑکی نہیں آ پائی, لیکن اس لاشے کو, اس جنازے کو قبرستان نہ لے جاؤ بلکہ میرے بیٹی کے گھر لے چلو. کیا کہا؟ بیٹی مجبور ہے, نہیں آ پا رہی ہے, قید میں ہے, بغیر اجازت نہیں آ سکتی. اس جنازے کو اٹھاؤ اور بیٹی کے گھر لے چلو. عزیزان گرامی, بیٹیوں سے پوچھو جب اپنے باپ کے لاشے کو دیکھتی ہوں گی تو کیا دل میں گزرتی ہوگی, کیسی طرح محسوس ہوتی ہوگی. وہ اپنے باپ کو دیکھنے نہ جا پائی, جب جنازہ دیکھا دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے قدموں پر لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابا جان, 2 دن مجھے نہیں دیکھا کرتے تھے تو آپ تڑپ جاتے تھے, اے ابا جان آپ بول کیوں نہیں رہے ہو, کیا بات ہے؟ آج بیٹی تمہارے سامنے بیٹھی ہے, بیٹی رو رہی ہے, اے ابا جان اپنی بیٹی کو چپ نہیں کراؤ گے؟ عزیزان گرامی, وہ بیٹی اپنے ابا کے لاشے کو پکڑے ہوئے ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے, اے پروردگار عالم, میں اپنے شوہر کے بغیر اجازت اپنے بیٹے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی, اے پروردگار میں دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہوں, مگر میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لینا, میرے ابا جان کی کوشش کر دینا. اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹی وہ بیٹی ہوتی ہے, اگر باپ کو ذرا سی خراش پہنچتی ہے تو بیٹی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ ہرے کنیز فاطمہ, جب تو نے لاشا دیکھا کیسے تو نے اپنے آپ کو روکا ہوگا, کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا. عزیزان گرامی, اب لاشے کو لے جایا جاتا ہے, لاشے کو قبر میں اتار دیا گیا, دفنا دیا گیا. کچھ ہی دن گزرتے ہیں, شوہر آیا, آتے ہی اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے, فوراً گلے لگ جاتا ہے. وہ بیٹی اپنے شوہر کے گلے میں رکھ کے زاروں قطار رونے لگتی ہے. اب شوہر کہتا ہے اے بیبی یہ بتاؤ کیا بات ہو گئی ہے, کیوں رو رہی ہو, کس چیز نے پریشان کیا ہے, تمہیں کس نے روکا ہے, کسی نے تکلیف دی ہے؟ وہ بیوی کہتی ہے نہیں نہیں, مجھے کسی نے تکلیف نہیں دی ہے, بلکہ میرے اوپر سے ایک سایہ ہٹ گیا ہے, جو سایہ میرے لیے سارے جہاں کے لیے افضل تھا, میرے لیے سب سے بڑی دولت تھی. عزیزان گرامی, جب سارا واقعہ بتایا گیا تو اس عورت اور وہ شوہر دونوں اپنے سسرال, آدمی اپنے سسرال جاتا ہے, اس لڑکی کو لے کر جاتا ہے. چلو میں میت میں نہیں جا پایا, چلو میں اب چلتا ہوں اور نبی کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. جب اس کو لے کر پہنچے تو محلے والوں نے دیکھا, کوئی بھی نیا انسان آتا ہے نا تو محلے والے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کس لیے کھڑے ہو جاتے بتائیں؟ سوچتے ہیں یہ لوگ لڑے ہم کو مزہ ملے, کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا, دور سے تمہارے مزہ لیں گے. جب وہ دونوں لوگ اپنے گھر تشریف لائے, اپنے گھر آئے تو گاؤں کی ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں, کہنے لگی کیسی لڑکی ہے یہ, کیسی یہ لڑکی ہے جو اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آئی, اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آئی. کون سی لڑکی ہے, کتنی خود غرض لڑکی ہے. محلے کے لوگ جب تانا دینے لگے تو میرا نبی وہیں سے گزر رہا تھا. جب میرے نبی نے دیکھا کہ سارے لوگ اس لڑکی کو تانا دے رہے ہیں کہ یہ وہ لڑکی ہے جو اپنے باپ کے لاشے پر نہیں آئی, اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی, اس کا باپ اس کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا, یہ آئی نہیں. عزیزان گرامی, جب یہ سنا تو میرا نبی پہنچا اور پہنچنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے گاؤں والوں کس کو تانا دے رہے ہو, جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کی
دعا سے اس کے والد کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور اس کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا.